السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میسج میں یہ بھی بتائے گا کہ آگے آپ کو کون سی کہانی سننی ہے۔ چلیے اب اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ سسی، دلاری نے اسے سمجھایا، ہماری ذات دھوبیوں کی ہے اور ہمارے یہاں لڑکیاں اب اپنی برادری میں بیاہی جاتی ہیں، پتہ نہیں پنو کس ذات کا ہے۔ پھر کیا ہوگا دلاری؟ سسی کا دل ڈوبنے لگا۔ میں پنو کے بنا مر جاؤں گی دلاری، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھ سسی، ورنہ بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ تو ماں کو راضی کر، میں بابا کے لیے ترکیب سوچتی ہوں۔ دلاری سسی کو تسلی دے کر پنو کے پاس گئی اور اس سے تفصیلی گفتگو کی۔ دلاری نے اس سے پوچھا، اب بتاؤ میاں سوداگر، تم کس کے بیٹے ہو اور تمہاری ذات برادری کیا ہے؟ پنو نے بڑی ہوش مندی سے جواب دیا، دیکھو دلاری، میں ذات برادری کے معاملے میں بہت آزاد خیال ہوں، پھر محبت اور عشق میں ذات برادری نہیں پوچھی جاتی۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دلاری نے کہا، لیکن سسی کے معاملے میں ذات برادری کا سوال ضرور اٹھے گا۔ میں نے تم دونوں کے ملاپ کی صورت یہ سوچی ہے کہ تمہارا اور سسی کا بیاہ کر دیا جائے۔ میں بالکل تیار ہوں دلاری، آج ہی بیاہ کر دو۔ پنو خوش ہو گیا۔ شادی بیاہ کی بات تو بعد میں چلے گی، پہلے تم اپنی ذات برادری تو بتاؤ، دلاری نے زور سے دے کر کہا۔ تم جانتے ہو کہ ہم دھوبی ہیں اور ہماری لڑکیاں اپنی ہی برادری میں بیاہی جاتی ہیں۔ اب پنو مشکل میں پھنس گیا۔ دلاری نے صاف کہہ دیا تھا کہ دھوبیوں کی لڑکیاں اپنی ہی برادری میں بیاہی جاتی ہیں۔ وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ دلاری اس معاملے میں بڑے خلوص سے حصہ لے رہی تھی، پنو اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ آخر پنو نے صاف الفاظ میں کہا، دلاری میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، دراصل میں کچھ شاہ مکران کا شہزادہ پنو ہوں۔ ایک محفل میں سسی کے حسن کی تعریف سن کر اس پر عاشق ہو گیا، اور جب دل کی بےکلی بہت بڑھی تو میں نے مشک وغیرہ کے سوداگر کا روپ دھارا اور سسی سے ملنے نکل کھڑا ہوا۔ تو تم شہزادے ہو کچھ مکران کے؟ دلاری نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ مگر یہ تو بڑی مشکل ہو گئی، سسی کے بابا محمد چودھری کسی دوسری ذات والے کو بیٹی دینے سے صاف انکار کر دیں گے۔ یہ سن کے شہزادہ پریشان ہو گیا۔ اب کیا ہوگا دلاری؟ میری زندگی سسی کے بغیر ادھوری ہے، میں بھنبور واپس نہیں جاؤں گا۔ دلاری بہت ذہین اور سمجھدار تھی، وہ ایک دم چونک کے بولی، ایک ترکیب ہو سکتی ہے۔ کیا ترکیب؟ شہزادہ بے چین ہو گیا۔ چودھری بابا سے کہہ دینا کہ تمہاری ذات دھوبی ہے، دلاری نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں تیار ہوں، مگر کیا چودھری بابا یقین کر لیں گے؟ پنو نے کہا۔ یہ اس وقت دیکھا جائے گا جب وہ یقین نہ کریں گے، اور دلاری پنو سے یہ قول لے کر چلی گئی۔ ادھر سسی نے ماں کو پنو سے شادی کے لیے آمادہ کر لیا۔ اس نے ماں سے پنو کی اس قدر تعریفیں کی کہ وہ سسی کی بات مان گئی۔ سسی گھر میں خوشی خوشی بیٹھی تھی کہ دلاری آ گئی۔ میں نے ماں کو راضی کر لیا ہے دلاری، سسی نے دلاری کو خوشخبری سنائی۔ چلو یہ تو ہو گیا، مگر پنو کا معاملہ الجھتا معلوم ہو رہا ہے۔ سسی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا پنو نے انکار کر دیا؟ سسی نے گھبرا کے پوچھا۔ یہ بات نہیں ہے سسی، وہ تو تیرے لیے سب کچھ کرنے کو آمادہ ہے، دلاری نے بتایا، مگر اصل معاملہ یہ ہے کہ پنو کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ کچھ مکران کا شہزادہ ہے۔ اس نے سوداگر کا روپ تجھ تک پہنچنے کے لیے دھارا ہے۔ سسی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میرا پنو شہزادہ ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ دلاری لہک کے بولی، تو بھی تو کسی شہزادی سے کم نہیں ہے سسی۔ سسی شرما گئی۔ دلاری نے بتایا، میں نے پنو کو سمجھا دیا ہے کہ اگر چاچا محمد چودھری اس سے ذات پوچھیں تو بے دھڑک کہہ دے کہ وہ ذات کا دھوبی ہے، کپڑے دھوتا ہے اور رنگتا ہے۔ پھر پنو نے کیا کہا؟ سسی نے گھبرا کے پوچھا۔ پنو فوراً مان گیا، وہ کہتا ہے کہ میں سسی کے لیے جان تک قربان کر سکتا ہوں۔ دلاری نے اس طرف سے تو سسی کو مطمئن کر دیا۔ اب دلاری نے محمد چودھری کو اس شادی کے لیے رضامند کرنا تھا۔ یہ کام بہت مشکل تھا، مگر دلاری نے ہمت نہ ہاری۔ وہ واقعی سسی کی مخلص سہیلی تھی۔ دو ہی دن بعد وہ چودھری کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے پہلے ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر مطلب کی بات کا آغاز کیا۔ اس نے کہا، چودھری چاچا، تم جانتے ہو کہ سسی میری سب سے زیادہ پیاری سکھی سہیلی ہے۔ ہاں ہاں، اس میں کیا شک ہے، سسی بھی تیری ہر وقت تعریف کرتی رہتی ہے۔ چودھری نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔
تو اگر میں کوئی بات سسی کے لیے کہوں گی تو وہ اس کے بھلے کے لیے ہی کہوں گی۔ دلاری نے چودھری کو پکا کرنا شروع کیا۔ اس میں شک کی کیا بات ہے؟ تو سوچے گی اس کے بھلے ہی کے لیے سوچے گی۔ چودھری نے تصدیق کر دی۔ دلاری جی کڑا کر کے بولی، تو چاچا میں کہتی ہوں کہ تو سسی کی شادی کر دے۔ یہ کہتے ہوئے دلاری کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ محمد چودھری نے قدرے حیران نظروں سے دلاری کو دیکھا۔ کروں گا شادی، چودھری بولا۔ ابھی جلدی بھی کیا ہے؟ کوئی اچھا لڑکا تو ہاتھ لگے نظر آئے۔ عمر بھر تو سسی کو بٹھائے نہیں رکھنا۔ دلاری نے صرف اپنے مطلب کی بات سنی، فوراً بولی، میں نے لڑکا دیکھ لیا ہے سسی کے لیے۔ کیا کہا تو نے؟ محمد چودھری چونکے۔ کہاں دیکھا ہے لڑکا تو نے؟ کیا کرتا ہے؟ لڑکے کو سب جانتے ہیں، دلاری نے زور دے کر کہا۔ مشک وغیرہ کا سوداگر ہے، کاروائیں صحرا میں ٹھہرا ہوا ہے، آج کل بڑا مالدار ہے، وہ سسی کو سونے میں پیلی کر دے گا۔ وہ پنو سوداگر؟ چودھری نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ تو بڑا امیر آدمی ہے، ہم غریبوں میں کیوں کرنے لگا وہ شادی؟ چودھری چاچا نے تو تم ہاں تو کرو، میں راضی کر لوں گی اسے، دلاری نے بڑے یقین سے کہا۔ محمد چودھری سوچ میں پڑ گیا۔ دلاری اکتاتے ہوئے بولی، چاچا کس سوچ میں پڑ گئے؟ اس سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا سسی کے لیے۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر کچھ ذات برادری پوچھی ہے اس کی، میں دھوبی ہوں اور اپنی ذات برادری میں سسی بیٹی کا بیاہ کروں گا۔ محمد چودھری نے بڑے استقلال سے جواب دیا۔ چودھری چاچا کیا میں نہیں جانتی؟ دلاری نے جواب میں کہا۔ پنو بھی اپنی برادری کا ہے، کپڑے کی رنگائی دھلائی کا کام کرتا تھا، اب اللہ نے پیسہ دیا تو مشک وغیرہ کی سوداگری کرنے لگا۔ دلاری تو ٹھیک کہہ رہی ہے کہ مجھے خوش کرنے کو کہہ دیا ہے۔ چودھری نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں چاچا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم اپنا اطمینان کر سکتے ہو، دلاری نے بے دھڑک کہہ دیا۔ چلو فیصلہ ہو گیا، اگر پنو اپنی برادری کا ہے تو سسی کی شادی اس سے کر دوں گا، یہ میرا وعدہ رہا، مگر میں پنو کو آزماؤں گا ضرور۔ محمد چودھری نے فیصلہ کر دیا۔ تم اچھی طرح اطمینان کر لو، دلاری نے بڑے حوصلے سے کہا۔ چودھری کے قریب ہی چند میلے کپڑے رکھے تھے، اس نے کپڑے سمیٹ کے دلاری کو دیے اور کہا، یہ 4 کپڑے گلو بنیے کے ہیں، بنو سے کہو انہیں دھو کے لے آئے، بس اطمینان ہو جائے گا۔ دلاری نے کپڑے اٹھائے اور پنو کے پاس پہنچ گئی۔ پنو اب بات تیرے اوپر آ گئی ہے، دلاری نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ چودھری تیرا امتحان لے رہا ہے، اور دلاری نے کپڑوں کی پوٹلی پنو کی طرف بڑھا دی۔ یہ اس کے میلے کپڑے ہیں، یہ دھو کے لے آؤ تو بس سمجھو کہ سسی تمہاری ہو گئی۔ سچ؟ کیا سچ کہہ رہی ہو؟ پنو پھولے نہ سما رہا تھا۔ پنو کپڑے لے کر خوشی خوشی گھاٹ پر پہنچا اور پوٹلی کھول کے کپڑے دھونے کے لیے نکالے اور دھونے بیٹھا۔ اس نے آج تک رومال بھی نہ دھویا تھا، پھر کپڑے اس سے کیا دھلتے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کپڑے دھوتے ہوئے اس کے ہاتھ چھل گئے اور کپڑے بھی جگہ جگہ سے مسک گئے۔ پنو بہت پریشان ہوا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ جب دوپہر ہوئی اور پنو کپڑے دھو کر دلاری کے پاس نہیں پہنچا تو اسے فکر ہوئی۔ وہ فوراً گھاٹ پر پہنچی اور دیکھا کہ پنو سر جھکائے غمگین بیٹھا ہے۔ دلاری کو دیکھ کر پنو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دلاری کے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیا، دلاری میں بڑا بدبخت ہوں، سسی کے لیے میں نے گھر بار چھوڑا، باپ بھائیوں سے الگ ہوا، سوداگر کا بھیس بدل کر یہاں تک پہنچا، تم نے بھی کوشش کر کے سسی کا حصول میرے لیے آسان بنا دیا، مگر سسی شاید میری تقدیر میں نہیں ہے۔ کپڑے دھونے تو الگ رہے، میرے ہاتھ بھی چھل گئے اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے ہیں، اب کیا ہوگا دلاری نے پنو کو تسلی دی۔ گھبراؤ نہیں پنو، جب تم کیچ مکران سے یہاں تک پہنچ گئے تو پھر سسی اب تم سے کچھ زیادہ دور نہیں۔ میں نے اپنی سہیلی کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، میں اسے پورا کر کے رہوں گی، اب میں جو کہوں تم اس پر عمل کرو، اللہ نے چاہا تو مشکل آسان ہو جائے گی۔ پنو کو کچھ اطمینان ہوا۔ کہو دلاری، مجھے کیا کرنا ہے؟ تمہارا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تم یوں کرو، دلاری نے پنو کو سمجھانا شروع کیا، یہ 4 کپڑے ہیں، ان کی پوٹلی باندھو، پھر پوٹلی کے اوپر ایک کپڑے میں گرہ لگا کر اس میں 4 اشرفیاں باندھو، اس کے بعد تم سیدھے گلو بنیے کی دکان پر جاؤ اور اس سے خوشامد کر کے کہو کہ تم نئے کام پر لگے ہو، اس لیے کپڑے دھونے میں پھٹ گئے ہیں، کپڑوں کی قیمت
یعنی اشرفیاں تم نے کپڑے میں باندھ دی ہیں، یہ تم لے لو، اور اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ تمہیں کپڑے کی دھلائی میں ملے ہیں، بس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پنو کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے کپڑے سمیٹے، 4 اشرفیاں باندھ کر گرہ لگائی اور گلو بنیے کی دکان پر پہنچا۔ وہاں پنو نے اشرفیاں کھول کے بنیے کے سامنے رکھ دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اشرفیاں دیکھ کر بنیے کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پنو نے کہا، چاچا میں نے کپڑے دھونے کا کام نیا شروع کیا ہے، کپڑے دھونے میں پھٹ گئے ہیں، یہ 4 اشرفیاں تمہارے کپڑوں کی قیمت ہے، تم یہ اشرفیاں لے لو، اور کوئی کپڑوں کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ پنو کپڑے دھو کر تمہیں دے گیا ہے۔ گلو تو اشرفیاں دیکھ کر پھول گیا تھا، اس نے اشرفیاں اٹھا کر جلدی سے جیب میں رکھیں اور بولا، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پوچھنے والے کو میں جواب دے دوں گا۔ پنو نے دلاری کے پاس جا کر تمام حال بیان کر دیا۔ دلاری اس وقت محمد چودھری کے پاس گئی۔ چاچا اب اپنا وعدہ پورا کرو، پنو نے کپڑے دھو دیے۔ کپڑے کہاں ہیں؟ محمد چودھری نے ہنس کے پوچھا۔ کپڑے تو پنو گلو کی دکان پر پہنچا بھی آیا، دلاری نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھا ہوا، محمد چودھری خوش ہو گیا۔ اس شام محمد چودھری نے دھوبیوں کی برادری جمع کری اور سسی اور پنو کا نکاح پڑھا دیا۔ دلاری نے پنو کے لیے ایک مکان کا بندوبست پہلے ہی کر دیا تھا۔ پنو اپنی دلہن کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس طرح سسی اور پنو کی امیدیں بر آئیں اور وہ ہنی مون سے سرفراز ہوئے۔